خود میری بات کر رہا ہوں، کبھی 10 دن نہیں نکلا ہوں، کبھی 40 دن جماعت میں نہیں گیا ہوں، کبھی 4 مہینہ اور 1 سال جماعت میں نہیں گیا ہوں، لیکن اس بات سے ہم متفق ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا جو پاکیزہ مشن ہے، اللہ نے کروڑوں شرابیوں کو اللہ نے نمازی بنایا ہے اس دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن کے ذریعے سے۔ وہ لوگ جو شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، زناکاریوں میں مبتلا تھے، سودی کاروبار میں مبتلا تھے، حرام کاریوں میں مبتلا تھے، مسجدوں سے دور تھے، ایمان کی تعلیم سے دور تھے، اسلام سے دور سے، اللہ سے دور تھے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کو نہیں پہچانتے تھے، میں بالکل دو ٹوک انداز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن کے ذریعے سے اللہ نے ایسے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، اور یہ ہمارے اکابرین کا مشن ہے، یہ ہمارے علماء کا مشن ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جتنے آج بڑے علماء ہیں، ان کو کبھی وقت نہیں ملا کہ یہ 4 مہینے جائیں، یہ کبھی 1 سال جائے، لیکن جیسے ہی تبلیغی جماعت کے خلاف سعودی حکمران جو یہودی اور صہیونی سازشوں کا پورا شکار ہو چکے ہیں، جن کو ننگا پن چل رہا ہے، مگر دعوت اللہ کا کام نہیں چل رہا ہے، دعوت کا پاکیزہ مشن نہیں چل رہا ہے، خیر کی طرف بلانے والی جماعت نہیں چل رہی ہے، برائیوں سے روکنے والی جماعت نہیں چل رہی ہے، جیسے ہی ان لوگوں کے گندے ذہنوں میں دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن کے خلاف بات آئی اور انہوں نے کچھ کہا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ملک ہندوستان کے، ملک بھارت کے نہیں، پوری دنیا کے تمام وہ علماء جو جماعت میں نہیں گئے لیکن جماعت کے اس پاکیزہ مشن سے متفق ہے، وہ سب کے سب اب باقاعدہ سعودی حکومت کو سمجھانے بھی لگے ہیں اور ان کے خلاف دو ٹوک انداز میں، واضح انداز میں، کلیئر طور سے بولنے بھی لگے ہیں، اور ہم بول رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سعودی حکومت کے خلاف بولو گے تو پھر آئندہ تمہیں حج کو بھی ویزا نہیں دیا جائے گا، آئندہ تمہیں عمرہ کو بھی نہیں بلایا جائے گا، سعودی عرب پر تم پر بین لگ جائے گا۔ تو ہم بتا دیں کہ یاد رکھو، اگر تم علماء حق پر اگر تم بین لگاؤ گے، اگر تم علماء حق پر بین لگاؤ گے اور اللہ کے گھر پر آنے سے ان کو روکو گے، تو یاد رکھو پھر اللہ حکومتیں بدل دے گا، تم خبیثوں کو بدل دے گا جو علماء حق کو تکلیف دو گے، ستاؤ گے، یا اللہ کے گھر ان کو آنے سے روکو گے۔ اور ویسے بھی اللہ کا شکر ہے بھیا، ہمیں تو کوئی ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ 3 مرتبہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہو چکی ہے، حج بھی ہو چکا ہے، اور بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ عمرے بھی ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے تم سے، اور ہم ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آؤ آج میں آپ کو بتا دوں کہ جس تبلیغی مشن، دعوت و تبلیغ کا پاکیزہ مشن کیا کرتا ہے۔ قرآن مقدس کی 2 آیتیں آپ نے سنی ہوگی جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، وہ کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اللہ کہتا ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، جو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ کو پورا کھنگال کر دیکھ لو کہ ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، مسجدوں سے جو دور ہے ان کو مسجدوں میں لانا، جو شراب خانوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکال کر، میخانوں سے نکال کر اللہ کے گھر میں آنے والا بنانا، جو گناہوں میں ملوث ہے ان کو وہاں سے ہٹا کر اللہ کا محبوب بندہ بنانے کی محنت اور فکر کرنا، یہی تو کام ہے، خیر کا کام۔ اور دوسری آیت کبھی آپ نے سنا ہوگا، اکثر آپ نے دعوت و تبلیغ کے لوگوں سے کی زبان سے اکثر یہی آیت آپ نے بیان میں سنا ہوگا، اور ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے جب سے یہ آیت سن رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ والے بھی جب اپنا کوئی بیان شروع کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کس کی تعریف کی ہے، تو اللہ نے بھی کیا کہا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ بھی کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو تمام انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اور تمہاری تعریف اللہ نے کیوں کیا ہے کہ تم بہترین کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو۔